اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہمارا یہ پیغام پاکستانی قوم کے لیے بھی ہے، پاکستان کے چیف جسٹس کے لیے بھی اور سپاہ سالار جنرل کیانی کے لیے بھی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پاکستان پر آج دشمن 3 اطراف سے حملہ آور ہے۔ جو امریکن ایف پیک ملٹری ڈاکٹرن ہے، اس کے تحت پاکستان کو میدان جنگ بنایا جا رہا ہے۔ یوگوسلاویہ کی طرز پر پاکستان کو توڑنے کا منصوبہ اب اپنے آخری حصوں میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ایف پیک کا مطلب ہی یہی ہے کہ پاکستان کی مغربی سرحدوں سے امریکن فوجیں پاکستان میں داخل ہوں گی۔ انڈین کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کا مطلب یہ ہے کہ مشرقی سرحدوں سے بھارتی فوج پاکستان میں داخل ہوگی اور پاکستان کے اندر برپا ہونے والی جنگ جو 4th جنریشن وار ہے، جس کے تحت باغی گروہوں، انسرجنسیز، بغاوتوں، دہشت گردی، اکنامک کولیپس، میڈیا اور انفارمیشن وار اور پاکستان میں ناپاک اور کرپٹ حکومت کو مسلط کرنا کہ پاکستان اندر سے اس قدر نرم ہو جائے کہ اس کے بعد ان کی باہر سے آنے والی حملوں پر، چاہے وہ ایف پیک کے ذریعے ہوں یا کولڈ سٹارٹ کے، پاکستان کی مسلح افواج اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ دشمن کے سارے راز اب کھل چکے ہیں۔ پاکستانی قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ سیاسی نظام اس لیے مسلط کیا گیا تھا، یہ جمہوریت اس لیے دی گئی تھی کہ پاکستان کی تمام تر معیشت کو، اس کے بجلی پانی گیس کے نظام کو، اس کی ایئر لائنز کو، اس کے ریلویز کو، اس کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا جائے، اس پر ایک انفارمیشن وار مسلط کی جائے تاکہ پاکستانی قوم مایوسی میں یہ کہنا شروع کر دے کہ اب پاکستان بچنے والا نہیں۔ اس کے سیاسی نظام میں صوبائیت کو اس طرح پھیلایا جائے کہ مختلف صوبے قومیت، لسانیت اور فرقہ واریت کی بنیاد پر بنائے جائیں، اور پاکستان میں دہشت گرد گروہوں کو باقاعدہ اسلحہ نیٹو کی طرف سے دیا گیا ہے۔ پچھلے 11 سال سے نیٹو کی سپلائز پاکستان سے افغانستان جا رہی ہیں۔ پچھلی حکومت کی غداری اور اس حکومت کی غداری بھی یہی رہی کہ 11 سال کے عرصے میں کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ نیٹو کی یہ سپلائز افغانستان کیوں بھیجی جا رہی ہیں، مفت کیوں بھیجی جا رہی ہیں، اس میں ٹیکسز کیوں نہیں لیے جاتے، اور پھر افغانستان میں جب یہ سپلائز جاتی ہیں تو امریکہ کا افغانستان میں رہنے کا جواز کیا ہے۔ 11 سال سے اگر امریکیوں سے ٹیکسز لیے جاتے، اگر جو اوور فلائٹس، جو جہاز ان کی طرف سے جاتے رہے افغانستان، پہلی بات تو یہ وہ جنگ میں ہمیں شرکت ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر اس جنگ میں یہ پلیت لوگ شریک ہو بھی گئے تھے تو کم از کم ٹیکسز اس کے اوپر لگاتے تو 30 سے 40 ارب ڈالر پاکستان کو صرف آمدنی اور ٹیکسز کے ملتے، کہ جس سے یہ تباہی جو پاکستان میں برپا ہوئی ہے، یہ جو پاکستان میں طوفان برپا ہوا ہے، جو ہمارا انفراسٹرکچر، بجلی پانی اور گیس کا بحران ہوا ہے، اس پر اچھی طرح قابو پایا جا سکتا۔ بغیر ٹیکس کے کئی برس بجٹ بنائے جا سکتے تھے، پیٹرول اور بجلی لٹرلی مفت ہو جاتی اگر وہ ساری ٹیکسز، وہ سارے پیسے امریکہ اور نیٹو سے وصول کیے جاتے۔ پہلی بات تو یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس جنگ سے اپنے آپ کو الگ کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اب دشمنوں کے راز کھل چکے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ ایف پیک کا مطلب پاکستان پر حملہ کرنا ہے، لہٰذا اب ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاک فوج نے دلیری، جرأت، شجاعت سے جو نیٹو کی سپلائز بند کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، جس کے نتیجے میں 4th جنریشن وار کو واپس دشمن کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، اس تمام جنگ کے فوائد ہم ضائع کر دیں گے اگر دوبارہ نیٹو کی سپلائز کھول دی گئیں۔ اس وقت پاکستان میں 3000 سے زائد نیٹو کے چھوٹے آرمڈ وہیکلز، ان کی آرمڈ پرسنل کیریئرز، ان کے توپیں، ان کا تمام کمیونیکیشن، اینٹی ایئر کرافٹ گنز، ریڈارز، نائٹ ویژن ڈیوائسز، اور کم از کم 5000 کنٹینر ایسے ہیں جس میں نیٹو کی ملٹری سپلائز، اسلحہ اور ہتھیار بھرے ہوئے ہیں۔ امریکہ افغانستان سے نکلنے کی بات کر رہا ہے۔ ایک طرف ظاہراً دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے، افغان طالبان سے بات کی جا رہی ہے، قطر میں افغان طالبان کا دفتر کھولا جا رہا ہے۔ اگر یہ سب امن کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر 5 سے 7 انفینٹری ڈویژنز کے برابر اسلحہ افغانستان کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ کس کے لیے؟ طالبان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے، جن طالبان سے معاہدے کیے جا رہے ہیں، ایمبیسیاں کھولی جا رہی ہیں، دوستی کی جا رہی ہے، یا یہ تمام اسلحہ پاکستان کے خلاف ایف پیک میں استعمال کیا جائے گا؟ پاکستان کی ملٹری تاریخ میں، دنیا کی فوجی تاریخ میں اس سے بڑا تاریخی بلنڈر کوئی نہیں ہوگا اگر ہم نے یہ ہزاروں گاڑیاں اور ہزاروں کنٹینر اسلحے کے امریکہ کو افغانستان کے حوالے کر دیے تاکہ وہاں سے یہ پاکستان پر حملے کرے۔ پاکستان کے سیاستدان جھوٹ بول رہے ہیں، پاکستانی میڈیا بک چکا ہے۔ کوئی آپ کو ایف پیک 4th جنریشن وار یا کولڈ سٹارٹ کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ ہماری آواز مین سٹریم میڈیا پر بند کر دی گئی ہے، ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے،
لیکن اس کے باوجود ہماری اذان اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم تک پہنچ بھی رہی ہے، پاکستانی نوجوان ہماری بات سن بھی رہے ہیں، اور دشمنوں کو بھی ضرب لگائی جا رہی ہے۔ اللہ کے فضل سے پوری امید رکھیں، الحمدللہ العظیم کوئی پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے پیٹریوٹک، پاکستان سے پیار کرنے والے، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے مسلمان اس وقت متحد ہیں، سمجھ چکے ہیں بات کو۔ پاکستان کی مسلح افواج کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، فوج نے قربانیاں دے کر پاکستان کو دوبارہ سے حاصل کیا ہے، اور وہ تمام سازشیں جو دشمن نے مسلط کی تھی ہمارے اوپر، ایک ایک کر کے ان کو روندا جا رہا ہے۔ لیکن اب ہم براہ راست بات کریں گے چیف جسٹس سے اور آرمی چیف جنرل کیانی سے۔ چیف جسٹس صاحب، آج آپ چیف جسٹس ہیں، کل اللہ کی عدالت میں آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ آپ کا جج ہوگا۔ آج امت رسول اور یہ پاک سرزمین آپ کے حوالے کیا گیا ہے، اپنے فیصلے جرأت اور دلیری سے کیجیے، اس امت رسول کی آبرو کی حفاظت کیجیے۔ آج فوج اور پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ کراچی میں جو آپ نے فیصلہ کیا اس پہ قوم مایوس ہوئی ہے، اس بات کے باوجود کہ تمام دہشت گردی کے ثبوت آپ کے پاس تھے، خود آپ نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی ہے، اس کے باوجود آپ نے کراچی کی حکومت کو ڈسمس نہیں کیا۔ کراچی کی یہی حکومت ایم کیو ایم کی، عوامی نیشنل پارٹی کی، پیپلز پارٹی کی، کراچی کے قتل و غارت میں، دہشت گردی میں، فساد میں ملوث تھے۔ اگر عدالت فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر کون فیصلہ کرے گا ان کا؟ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بہت ادب کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیے۔ قانون بے شک اندھا ہوتا ہے، جج اندھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج تکلیف میں ہے، آج پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آج میمو کا سکینڈل آپ کے سامنے لگا ہوا ہے۔ پاکستان کی ISI نے، پاکستان کی فوج نے پوری تحقیق کر کے چیزیں ثبوت آپ کو دے دیے ہیں۔ اس معاملے میں ڈیلے نہ کیجیے۔ اگر یہ معاملہ میرٹ پہ، پاکستان آرمی اور ISI کی انویسٹیگیشنز آپ کے سامنے پہنچ چکی ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ میمو کا سکینڈل پورے پاکستان کے خلاف ایک اتنی بڑی غداری تھی جس کے تحت پاکستان کی فوجی قیادت کو بھی تباہ کرنا تھا، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں تک بھی دشمن کو رسائی دینا تھا، اور یہ میمو حقیقت اس لیے بھی ہے کہ جو کچھ ایف پیک ملٹری ڈاکٹرن میں امریکہ پلان کرنا چاہتا ہے، ایگزیکٹلی وہی باتیں میمو میں لکھی ہیں۔ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے، محمد مالک نے اپنے اخباری رپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ حسین حقانی کے پاس 362 ملٹری ٹارگٹس کی بھی ایک لسٹ ہے کہ پاکستان آرمی کے تمام اہم انسٹالیشنز کو، پاکستان کے انفراسٹرکچر کو، بجلی پانی گیس کے نظام کو، پلوں کو اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو تباہ کیا جائے گا۔ اور ٹارگٹ لسٹ بھی حسین حقانی کے پاس ہے، اور امریکنز اس لسٹ پہ عمل کر کر پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ امریکنز اب یہ چاہتے ہیں کہ اس فساد کے نتیجے میں گوادر پہ اپنی فوجیں اتار دیں تاکہ گوادر سے افغانستان تک ان کو راستہ مل جائے، تاکہ جو نیٹو کی سپلائز بند ہوئی ہوئی ہیں پاکستان میں، وہ پاکستان سے کاٹ کر گوادر کو الگ کر کے ایک راستہ براہ راست ہلمند اور افغانستان تک نکالا جائے۔ ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے وہ سارا سامان اور اسلحہ امریکہ کو چاہیے جو اس وقت پاکستان میں بند ہوا ہوا ہے، پاکستان میں ضبط ہے۔ اگلے 6 مہینے تک امریکہ نے اس سارے اسلحے کو جمع کر کے پھر موسم بہار شروع ہوتے ہی پاکستان پر حملہ کرنا تھا۔ اللہ نے دشمنوں کا سارا کھیل الٹ کے رکھ دیا ہے، ان کی سپلائیز ہمارے پاس ہے، میمو کا سکینڈل سامنے آ چکا ہے، امریکہ کی معیشت گھر میں تباہ ہو چکی ہے۔ لیکن اب تمام امیدیں، تمام فیصلے آپ کی میز پر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیجیے گا، اللہ آپ کو 2 جہانوں میں عزت دے گا۔ لیکن اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ فیصلہ خیانت کا کیا، اگر آپ نے جرأت و دلیری اور کردار کا مظاہرہ نہ کیا، تو اس دنیا میں تو شاید آپ کو کوئی کچھ نہ کہہ سکے، آپ اتنے اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ رسول کے آگے صرف رسوائی ہے، اور وہ بڑی سخت عدالت ہے۔ اس بات کی اچھی طرح سمجھ لیجیے گا کہ پوری پاکستانی قوم، مسلح افواج، لاکھوں شہداء آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان سے وفاداری کا وقت ہے، اپنی جرأت اور کردار کے ساتھ بڑے دباؤ آپ کے اوپر ہوں گے، دشمن بڑا دباؤ ڈالے گا آپ کے اوپر، امریکہ کا پریشر بھی ہوگا، لیکن جرأت اور حوصلے سے فیصلہ کریں۔ دوسری طرف ہم پاکستان آرمی چیف جنرل کیانی سے مخاطب ہیں۔ پوری قوم اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی کی قیادت پہ اور ان کی شہادتوں پر فخر کرتی ہے۔ ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل فکر نہ کریں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ جو پاکستانی قوم نے، پاکستانی فوج نے شہادتوں کی نئی تاریخ رقم کی ہے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر کرتی ہے۔ آپ نے اپنی قیادت میں پاکستان فوج کو دوبارہ عزت دی، دوبارہ پاکستان فوج منظم ہوئی، ہم نے سوات، وزیرستان اور تمام دشمنوں کی تحریکوں کو کچل کے رکھ دیا اللہ کے فضل سے۔ یہ وقت کمزوری دکھانے کا، نرم پڑنے کا یا دشمن کو موقع دینے کا نہیں ہے۔ ہم ساتھ کھڑے ہیں، قوم ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی نسلیں ہمارے لیے، آپ کے لیے اور اس قوم کے لیے دعائے خیر، اس فوج کے لیے دعائے خیر کریں گی۔ یہ وقت ہے مضبوطی کے ساتھ، اچھی طرح ہم سمجھ چکے ہیں اس بات کو کہ
اگر یہ نیٹو کی سپلائیز افغانستان گئی تو کل یہی ٹینک ہماری سڑکوں پر ہمارے بچوں کو رونتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ جرأت و کردار اور دلیری کے ساتھ ماشاءاللہ جو فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے دفاع میں کیجیے، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ ہماری فوج اور آئی کے خلاف انشاءاللہ بات کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سپہ سالار ہیں اور آپ صرف 5 لاکھ کی فوج کے سپہ سالار نہیں، یہ 18 کروڑ مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے اور 1 ارب کی امت رسول آپ پر دیکھ رہی ہے، نگاہیں آپ کی طرف ہیں۔ پاکستان اسلام کا آخری قلعہ، اگر اس قلعے کو نعوذ باللہ نقصان پہنچ گیا پھر نہ کوئی ہندوستان کو روکنے والا ہوگا، نہ کوئی اسرائیل کو روکنے والا ہوگا۔ آج اس پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ہم آپ کو پھر یقین دلاتے ہیں جنرل پاشا، یہ ہم آپ سے بھی مخاطب ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اس وقت کہ CIA، را اور پوری دنیا کی ناپاک اور پلید طاقتیں اس وقت آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ISI کا جو کردار پاکستان کے دفاع میں ہے ماشاءاللہ اس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ آپ کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے پاکستان کو، فوج کو، ISI کو۔ فکر نہ کریں، ہم ساتھ کھڑے ہیں آپ کے۔ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ کہ پاکستان کے خلاف کوئی بری نگاہ سے دیکھ سکے۔ آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں، جو کام کرنا ہے کریں۔ CIA کو نکالیں، را کو نکالیں، TTP، تمام انسرجنٹ ایلیمنٹس جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کیجیے۔ پاکستان کے جتنے بدترین دشمن ہیں، چاہے میمو میں ہوں، چاہے کراچی کے فسادات میں شامل ہوں، ان تمام کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ کیجیے۔ اللہ انشاءاللہ، پاکستان اہم ہے، اللہ اس کے رسول کا دین اہم ہے۔ قانون، پروسیجرز، رولز اینڈ ریگولیشنز اگر وہ پاکستان کا، اللہ رسول کا، پاکستان کے آرمی کا، پاکستان کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کا دفاع نہیں کرتے پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، امت رسول آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ 2 جہانوں میں اللہ نے آپ کے لیے عزت مقدر کر دی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، حوصلہ رکھیں، ہاں آپ بالکل تنہا نہیں ہیں۔ پاک فوج اللہ کے رسول کے دین کی محافظ ہے۔ اللہ نے ایٹمی ہتھیار آپ کو ایسے نہیں دیے۔ پوری مسلمان دنیا میں جو عزت اگر آپ کو دی گئی ہے تو اس لیے کہ اللہ نے غزوہ ہند آپ سے لڑوانا ہے، اللہ نے امت مسلمہ کو متحد آپ سے کرنا ہے، اللہ نے اس پاکستان میں ایک خلافت راشدہ کا نظام الحمدللہ اس پاکستان سے پیار کرنے والے اللہ کے درویش اور فقیروں کے ذریعے لے کر آنا ہے۔ ہماری غلطیاں کوتاہیاں بہت ہیں، بحیثیت قوم بہت ہیں، ہمارے حکمرانوں نے بڑی غلطیاں کی، لیکن قربانیاں ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے اتنی دی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز وہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ بنے گا۔ حوصلہ رکھیں، اور پاکستانی قوم سے پھر ہم ایک دفعہ پھر کہتے ہیں بالکل مایوس مت ہونا، دشمن کے پروپیگنڈے میں ہرگز مت آؤ۔ اللہ کے فضل سے اس پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ پاکستان اللہ کے رسول کے سائے میں رکھا ہوا ہے، صرف منافق، غدار اور خائن ان کو الگ کیا جا رہا ہے، ان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے رسول اور امت رسول سے غداری اور خیانت کرتا ہے، اور کون ہے جس کے سر پر اللہ 2 جہانوں کا عزت کا تاج رکھے گا۔ اللہ نے اپنے دین کا کام کروانا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے جو اس کام کو کریں، بد نصیب ہوں گے جو رکاوٹ ڈالیں یا بزدلی یا کمزوری دکھائیں۔ بالکل پریشان مت ہوئیے گا ان حالات سے جو آس پاس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جب تک سونا بھٹی سے نہ گزرے اس وقت تک کندن نہیں بنتا۔ اس مسلمان قوم سے، اس پاکستانی قوم سے اللہ نے ماشاءاللہ لیا جائے گا کام ان سے دنیا کی قیادت کا، اس سے پہلے ذرا صفائی ہو رہی ہے، فکر نہ کریں، حوصلہ رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اس پہ سایہ خدائے ذوالجلال بھی ہے اور اللہ کے رسول کا فیضان اور کرم الحمدللہ رب العالمین اس قوم پر شامل ہے۔ حوصلہ رکھیے گا انشاءاللہ العزیز، خیر ہی خیر ہے۔ لیکن ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، ورنہ تمہاری قبروں کے نشان بھی نہیں ملیں گے۔ ہم چیف جسٹس سے کہتے ہیں جرأت و دلیری سے فیصلہ کیجئے، کل اللہ کی عدالت میں بھی آپ کو پیش ہونا ہے۔ اور پاکستان آرمی کی قیادت سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے اور ہوگا انشاءاللہ، جرأت سے، کردار سے، دلیری سے، اور انشاءاللہ العزیز 2 جہانوں کی عزت اللہ آپ کے قدموں میں ڈالے گا۔ پاکستان زندہ باد۔